اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 277 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 278 سے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اتقو تم ڈرو اللہ سے۔ اتقو امر کا صیغہ ہے جمع میں۔ وذروا و اور ذرو چھوڑ دو، ما بقیہ ما جو بقیہ باقی رہ گیا، من الربا من سے ربا سود میں سے، جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان والے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ مومنو اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر لم تفعلوا لم نہیں تفعلوا تم کرو گے، تم چھوڑو گے، پس اگر تم نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا پس اِذْنُوا تو خبردار ہو جاؤ، اعلان کیا جاتا ہے، اذن سے ہے یہ، خبردار ہو جاؤ، بحرب بے سے حرب جنگ سے، جنگ کے لیے، با یہاں پر لام کے معنی میں ہے، جنگ کے لیے تیار، تو خبردار ہو جاؤ یعنی اعلان کیا جاتا ہے جنگ کا، بس خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے، من اللہ من سے، اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے، ورسول اور رسول ہی اس کے رسول اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن تُبْتُمْ پس ان اگر تم توبہ کرو، تم توبہ کر لو، تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ پس لا کے لیے، کم تمہارے، بس تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل اموالکم، اموال مال کی جمع ہے، مالکم تمہارے مال کی اصل، تمہارا اصل زر، لا تظلمون لا نہیں تظلمون تم ظلم کیے جاؤ، تم ظلم کرو، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون و اور لا نہیں تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بس پھر بھی اگر تم نہ چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے، یا تو خبردار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، تمہارے اصل زر ہیں، لا تظلمون تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ دیکھیے کہ ذکر چل رہا تھا سود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا اور حکم دیا کہ سود نہ کھاؤ، سود کھانے والا جو ہے وہ ایسے قیامت کے دن کھڑا ہوگا جیسے اس کو شیطان نے چھو لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سود کو، ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا نیک اعمال کا، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا، پھر سے جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ جو سود تم
سودی جو کاروبار تمہارا چل رہا تھا، جو رقم تم نے سود پر دی ہوئی ہے، اب سود والا سسٹم بالکل ختم ہو گیا، اصل مال میں لے لو اور سود کو چھوڑ دو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایماندار بندوں کو تقویٰ کا حکم دے رہا ہے، تقویٰ، ڈرنے کا، پرہیزگاری کا، اور ایسے کاموں سے روک رہا ہے جن سے وہ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، اور لوگ اس کی قربت سے محروم ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قربت سے اللہ تعالیٰ اپنی قربت سے محروم کر دیتا ہے لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور تمہارا سود جن مسلمانوں پر باقی ہے خبردار اس سے اب نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا۔ سود حرام ہو چکا ہے، لہٰذا جس کے طرف سود کے پیسے یا رقم یا مال جو بھی رہتا تھا اب ختم، بالکل اب نہیں لینا ہے، اصل مال لے لیا جائے گا جو دیا تھا۔ اس آیت کا شان نزول ہے یہ آیت قبیلہ ثقیف بن عمر بن عمیر اور بنو مخزوم قبیلے بنو مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بنو مخزوم قبیلے کے یہ جو ثقیف بن عمر بن عمیر ہیں، جاہلیت کے زمانے میں ان کا سودی کاروبار تھا۔ یہ تینوں قبیلے ہیں۔ اسلام کے بعد بنو عمرہ نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد عطا نہیں کریں گے۔ بنو مغیرہ نے کہا کہ ہم اب سود ادا نہیں کریں گے۔ آخر جھگڑا بڑھا۔ حضرت عتاب بن اسید جو مکہ شریف کے نائب تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ فتح مکہ کے بعد کی آیت ہے، یہ آخری نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری دنوں میں یہ احکام نازل ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا کر بھیج دی یہ والی آیت، اور انہیں قابل وصول سود لینا جو ہے وہ حرام کر دیا۔ چنانچہ وہ تائب ہوئے، توبہ کر لی انہوں نے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔ اس آیت میں ہے ان لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمے رہیں۔